اب کی بار رشتے والے آئے تو اماں تم اپنے جہیز والی پیالیاں مت نکال لینا، میں نے تھوڑے پیسے جوڑ کے رکھے ہیں، ایک اچھا سا ٹی شرٹ لے کر آنا بازار سے۔ ارے میری بیٹی، اس سب سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پسند انہوں نے تجھے کرنا ہے، پیالیوں کو تھوڑی دیکھنے آ رہے ہیں وہ لوگ۔ اماں تجھے نہیں پتہ، آج کل یہی سب زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ سامنے والے کی آمنہ کہتی ہے تم لوگوں کا گھر اچھا نہیں، اس لیے رشتے والے تیرا رشتہ نہیں کرتے۔ اماں ہم کسی اچھی جگہ ایک کرائے کا مکان لے لیتے ہیں جس کی فرش پر ٹائل لگی نظر آئیں اور دروازے بھی لکڑی کے ہوں۔ میں دو دو نوکریاں کر لوں گی نا اماں، مان جائے نا۔ دیکھو نا اماں، میرے اتنے خوبصورت ہونے کے باوجود کوئی شادی نہیں کرنا چاہتا میرے سے۔ سب کو لگتا ہے ہم اچھا جہیز نہیں دے سکیں گے یا ہمارا اچھا گھر نہیں ہے تو مجھے رہن سہن کے سلیقے نہیں آتے۔ یہ ہمارے معاشرے کا ایک سسکتا ہوا پہلو ہے۔ مجھے تو لوگوں کی سمجھ نہیں آتی کہ ایک تو لڑکے اور لڑکی کا رشتہ کرنا اس قدر مشکل ہو گیا ہے، دوسرا جہیز دینا اور بنانا بہت مشکل کام ہے، اس کے بعد لوگوں کی ڈیمانڈیں ہی نہیں رکتی۔ ہمارے آس پاس کئی گھروں میں کئی بچیاں ایسی بیٹھی ہوئی ہیں جن کی عمریں دن بہ دن جو ہے نا وہ بڑھتی چلی جا رہی ہیں۔ لڑکے والے جب آتے ہیں وہ سب سے پہلے تو یہی دیکھتے ہیں کہ یہ لڑکی کو جہیز دے پائیں گے یا نہیں دے پائیں گے، ان کے گھر بیٹھنے کے لیے اچھا صوفہ ہے کہ نہیں ہے، ان کا بیڈ روم کیسا ڈیکور کیا ہوا ہے۔ ارے بھائی آپ لوگ لڑکی لینے آئے ہیں، لڑکی دینے نہیں آئے۔ اور میں کہتی ہوں کہ اگر آپ نے لڑکی دینی بھی ہے تو بھی آپ لڑکے کے گھر میں یہ سب چیزیں نہ دیکھیں، اور اگر آپ صاحب حیثیت ہیں اور آپ کو لڑکا دیندار ایماندار اس کی فیملی اچھی لگی ہے تو یہ چیزیں میٹر نہیں کرتی۔ آپ بس خاموشی کے ساتھ جو نا اللہ پہ توکل رکھتے ہوئے اپنے بیٹی کا جو نا وہ رشتہ کر دیں، اور یہ سب چیزیں تو آپ بھی اپنے بچے کو خود دے سکتے، اور جب آپ یہ سب چیزیں دے سکتے ہیں نا تو لڑکے کے گھر میں نہیں دیکھیں کہ اس کا گھر کیسا ہے کیسا نہیں ہے۔ اور شادیوں کو آپ لوگ نا آسان بنائیں، نکاح کو آپ لوگ آسان بنائیں۔ کئی لڑکیاں کئی لڑکے اچھے رشتوں اور اچھے گھروں کی تلاش کی وجہ سے جو ہے نا گھر میں بیٹھے بیٹھے ہی جو ہے نا وہ بوڑھے ہو رہے ہیں، اور وہ بیچارے چاہتے ہیں کہ ان کی شادی جو ہے نا جلد سے جلد ہو جائے۔ بہت ساری ایسی ہماری بچیاں ہیں جو گھروں میں بیٹھے بیٹھے جو ہے نا وہ سائیکو پیشنٹ بنتی چلی جا رہی ہے، ہر ٹائم لڑائی جھگڑا چڑچڑاپن، بھابھی کا نند کے ساتھ جو ہے نا وہ نہیں بن پا رہا، نند کا بھابھی کے ساتھ جھگڑا ختم نہیں ہو پا رہا۔ ریزن یہ کہ ٹائم پہ بچیوں کو شادیاں نہیں ہوتی۔ تو خیر آج نا بچوں کو فیور آ گیا تھا، مجھے بھی فیور آ گیا تھا، تو ہم لوگوں نے جو ہے نا بس ہلکا پھلکا سا ناشتہ کیا، چائے بنائی اور میڈیسن لی، تھوڑی دیر ریسٹ کیا تو کافی اچھا بہتر محسوس ہونے لگا۔ اور یہ میں آپ کو پکچر دکھا رہی تھی ایمان اور ریان کی نا 14 اگست پہ انہوں نے جو اپنے اسکول میں پرفارمنس کی تھی، اسی کی گروپ پکچر جو نا وہ آ جائی تھی، تو یہ لے کر آئے تھے کہ مما یہ نا ٹیچر نے پکچرز دی تھیں تو آپ کو ہم دینا بھول گئے، کیونکہ بچوں نے نا اسکول سے کی تھی چھٹی فیور ہونے کی وجہ سے اور بارش ہو جانے کی وجہ سے، تو ابھی اٹھے ہیں فریش ہوئے ہیں اور ٹیوشن جانے لگے، اور جاتے جاتے بھی نا ریان کی باتیں تو بالکل بھی ختم نہیں ہوتی، یہ بہت ساری باتیں جو ہے نا وہ مجھ سے اسکول کے شیئر کرنا چاہتا تھا، لیکن جمعہ ہے تو میں نہیں چاہتی تھی کہ میں جمعے کی نماز کو جو نا لیٹ کروں۔ پتہ نہیں جمعے والے دن مجھے ایسا کیا ہوتا ہے کہ جب تک میں نماز قرآن نہ پڑھ لوں نا مجھے ایک عجیب سی بے چینی جو ہے نا وہ لگی ہوتی کہ بس فٹافٹ سے جو ہے نا مجھے اللہ کے روبرو جانا ہے، مجھے اللہ سے بہت ساری باتیں کرنی ہیں۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا کہ میں تو رونا ہی بھول گئی تھی، میں وہ لڑکی تھی جو چھوٹی چھوٹی باتوں پر بھی گھنٹوں رو جایا کرتی تھی، رو دھو کر ہلکا محسوس ہوتا تھا لیکن بہت عرصے سے روئی نہیں، ایسا لگتا ہے جیسے رونا بھول گئی ہوں۔ مجھے لگتا تھا کہ جو لوگ روتے نہیں وہ بہت مضبوط ہوتے ہیں، لیکن ابھی احساس ہوا کہ نہیں، رونا بھی ایک کمزوری ہے، آپ کے اندر ایک ایسا طوفان برپا ہو رہا ہوتا ہے اور ایسے لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ پاگل ہونے والے ہیں کیونکہ آپ رو نہیں پاتے۔ بہت دنوں سے دل بھاری تھا، رونے کی بہت کوشش کی لیکن رویا نہیں جا رہا تھا، بس ایک تو آنسو آ جاتے، بہت بار نماز میں بھی کوشش کی لیکن ناکام رہی، لیکن آج فجر پڑھتے ہوئے بے اختیار آنسو نکلنے لگے اور ان کو اپنے چہرے پر محسوس کر کے جیسے سکون سا ملا۔ بہت عرصے بعد آج میں ویسے رو پائی جیسے مجھے لگتا تھا کہ شاید اب ممکن نہیں۔ تو مائی یوٹیوب فیملی کیسے آپ سب؟ آئی ہوپ سب ٹھیک ہوں گے، ہم بھی بالکل ٹھیک ٹھاک ہے، بس تھوڑا سا بچوں کو مجھے فیور آ گیا تھا تو ہم لوگوں نے ناشتہ کیا، میڈیسن لی اور آرام کیا، اب ہم کافی جو ہے نا وہ بہتر ہیں، اور ابھی ٹائم ہو رہا ہے عصر کا، اور ٹائم گزرنے کا نا بالکل بھی پتہ نہیں چل رہا، اور صبح سے سورج بالکل بھی نہیں ہے، بارشیں بہت زور و شور سے ہو رہی ہے، دن میں بھی ایسا لگتا ہے جیسے نا رات ہو چکی ہوئی ہو۔ تو ابھی میں جیسے اٹھی ہوں تو میں نے نماز پڑھی ہے، قرآن پاک پڑھا ہے، بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے میں نے تسبیح کی، ابھی دعا میں نے کرنی ہے، اور بچوں کو میں نے ریڈی کر کے ٹیوشن بھیج دیا تھا، وہ بھی جو ہے نا وہ آنے والے ہوں گے، تو
آج چونکہ فیور ہونے کی وجہ سے، بارش ہونے کی وجہ سے جو ہے نا بچوں نے اسکول سے کی تھی چھٹی، کیونکہ صبح کسی سے بھی اٹھا ہی نہیں جا رہا تھا. اور پھر میں نے کہا کہ اسکول سے تو آپ کی ہو گئی ہے چھٹی، تو ٹیوشن سے جو ہے آپ لوگ چھٹی بالکل بھی نہ کرو. ٹیوشن کا کام جو ہے نا، اسکول کا کام ٹیوشن میں جو ہے نا وہ مل جاتا ہے، تو وہ آپ کمپلیٹ کر لو تاکہ آپ کو جو ہے نا وہ نیکسٹ ڈے نا کوئی پریشانی نہ ہو. ویسے بھی کل سیچرڈے ہے اور اس کے بعد سنڈے آ جانا ہے. تو خیر بچے بھی ٹیوشن پہ ہی ہیں. میں ابھی پڑھوں گی دعا، اور آپ سب نے بھی جو ہے نا ہم سب کے لیے ڈھیروں ڈھیروں دعائیں کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے اپنے ڈھیروں دعا کرنی ہے کہ پورے پاکستان میں جو بارشوں کا اور سیلاب کا جو ایک سسٹم بنا ہوا ہے، اللہ کرے کہ وہ رک جائے. کیونکہ ہم تو پکے گھروں میں رہتے ہیں نا، تو پکے گھروں میں پھر بھی چل جاتا ہے، ہمیں تھوڑی بہت سی پریشانی آتی ہے، ونڈو سے پانی آ گیا، ڈور سے پانی آ گیا، کوئی سوراخ بند ہو گیا پانی والا، کچھ بھی مطلب چھوٹا موٹا سا ہمیں ایشو آتا ہے. لیکن اتنی زیادہ بارشیں جو ہے نا وہ تیز ہیں اور مسلسل ہیں، جن کے کچے گھر ہیں، جو خاص طور پہ جو لوگ جھونپڑیوں میں رہتے ہیں وہ کیسے سروائیو کر رہے ہوں گے. تو بہت مشکل ہے اس بارش والے ماحول میں سروائیو کرنا. اللہ پاک جو ہے ہم سب پہ اپنا خاص 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 رحم و کرم اور فضل فرمائے، اور آپ سب نے ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھنا ہے. تو آج کی جو بھی روٹین بنتی ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں. بارش پھر سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہوگی، اور بچے گئے ہوئے ہیں ٹیوشن پہ، اور بارش اتنی تیز ہے نا کہ بس نہ پوچھیں. اللہ میاں ہمارے حال پہ رحم فرما. ابھی میں نماز پڑھ کے جیسے باہر نکلی ہوں نا، تو ایک دم سے پھر سے بارش زوروں شوروں سے جو ہے نا وہ سٹارٹ ہو چکی ہوئی ہے. تو یہ تو ہے صحن کا حال. تو ابھی ہم چلتے ہیں چھت پہ، چھت کا حال دیکھ کے آتے ہیں. بچپن میں ہم اپنے بڑوں سے سنتے تھے کہ بارش میں جو نا وہ دعائیں قبول ہوتی ہے، اور جو بارش ہوتی تھی نا وہ ڈھیروں ڈھیروں دعائیں کیا کرتے تھے. اور میری اب بھی عادت ہے کہ جب بھی بارش ہوتی ہے نا تو بارش میں دعا میں ضرور کرتی ہوں. آپ لوگ بھی دعا ضرور کیا کریں. میں نے کہا بچے ٹیوشن پہ ہیں، پتہ نہیں بارش ہو گئی، ہائی بیگ بھی بھیگ گیا. جلدی آؤ پھر بکس نکال لینا بیٹا. ہائے اللہ، وہاں سے نکلی ہوگی تو بارش شروع ہو گئی ہوگی، ہے نا؟ ہاں ہلکی ہلکی تھی جب شروع ہوئی ہوگی. چل جاتی بھاگ کے جیسے ہاں چلو پھر نکالو بکس، نکالو بکس نکالو، ساری خراب ہو گئی. نکالو. اس میں ہوتی تو چلیں شکر ہے بکس تو گئی ہیں بچ. اور بیگ جو کہ یہ پیراشوٹ کا نا، تو اس نے تھوڑی بچت کر لی ہے. بیگ ہی صرف بھیگا ہے، اندر تک پانی جو ہے نا ابھی نہیں گیا. یہ کیا گند بلا ڈالی ہوئی ہے؟ ہاں بیگ نہیں صاف کرتی. چلیں خیر بکس بچ گئی ہیں، اور بارش جو ہے نا زوروں شروع سے ہو رہی ہے. اللہ میاں ہمارے حال پہ رحم فرما. ریان ابھی وہیں پہ پڑھ رہا تھا، اس کو دیر سے چھٹی ہونی ہے. ہاں ٹیچر کو بھی. بارش رک چکی ہوئی ہے اور لائٹ بھی آ گئی ہے کوئی 7-8 گھنٹے کے بعد. اور ابھی ہم آئے ہیں کچن میں کھانا بنانے کے لیے. یہاں پہ بننے لگے ہیں رائس، اور یہاں پہ بننے لگی ہے مونگی کی پتلے والی دال. تو بس آج کھانے میں ہم یہ کچھ بنانے والے ہیں. دال چاول ہمارے بن کر تیار ہے، ابھی ہم کھا رہے ہیں کھانا، اور اپنی ویڈیو کو بھی ہم یہیں پہ کر رہے ہیں. آپ سے ملاقات ہوگی نیکسٹ ولاگ میں.